بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درج ذیل آیت کریمہ کا ترجمہ اور وحی کی اہمیت پر جامع نوٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابۃ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ہے، اور ان دونوں میں جو جانور پھیلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب چاہے ان کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ وحی تمام مذاہب کی اساس و بنیاد اور سرچشمہ وحی ہے، اور کسی بھی مذہب کا اعتقاد کے لیے وحی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ وحی کسے کہتے ہیں، اس کی کون کون سی اقسام ہیں، نزول وحی کی مختلف صورتیں کون سی ہیں، اور ان کو ابحاث کی ذیل میں گفتگو کی جائے۔ نمبر 1، وحی کا لغوی مفہوم۔ لفظ وحی از روئے لغت مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1، الاشارہ یعنی بامانی اشارہ کرنا۔ نمبر 2، الکتابتہ یعنی بامانی لکھنا۔ نمبر 3، الرسالہ یعنی بامانی پیغام بھیجنا۔ نمبر 4، الہام یعنی بامانی دل میں بات کو ڈال دینا۔ نمبر 5، الکلام الخفی یعنی بامانی خفیہ طریقے سے کلام یا گفتگو کرنا۔ چنانچہ مختلف ائمہ لغت نے ان معانی کی تصریح کی ہے۔ ذیل میں ائمہ کی لغوی آراء درج کی ہیں۔ نمبر 1، علامہ زبیدی تاج العروس میں لکھتے ہیں کہ احاق کا معنی تو یہ ہے کہ رازداری میں کسی کو کچھ کہنا۔ وحی کا اصطلاحی مفہوم۔ وحی کا اصطلاحی مفہوم کچھ یوں ہے کہ ایسا ذریعہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو علم اور ہدایت کے مختلف پہلوؤں سے مخفی طور پر باخبر کر دے، اور یہ علم انسانی عادات کے برخلاف ہو، یعنی کسی فکر و تدبر اور کسب و سعی کا نتیجہ نہ ہو۔ حضور علیہ السلام پر نزول وحی کی مختلف اقسام۔ حضور علیہ السلام پر نزول وحی مختلف طریقوں سے ہوتا تھا۔ قرآن حکیم میں نزول وحی کی 3 صورتیں اقسام بتائی گئیں، جبکہ بعض احادیث میں ان صورتوں کی مزید وضاحت ہوتی ہے اور نزول وحی کے متعدد طریقے معلوم ہوتے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی نے الاتقان فی علوم القرآن میں 5 صورتیں بیان کی ہیں۔ علامہ حلیمی نے 46 اقسام بیان کی ہیں۔ انہوں نے دراصل جبرائیل کے مختلف صفات کو وحی کے مختلف طریقے شمار کر کے تعداد 44 ذکر کی ہے۔ علامہ سہیلی نے وحی کی کل 7 اور ابن قیم نے 8 اقسام بیان کی ہیں، جو کہ حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، رویائے صادقہ۔ نمبر 2، القاء فی القلب۔ نمبر 3، سلسلہ جرس۔ نمبر 4، فرشتوں کا انسانی شکل و صورت میں آنا۔ نمبر 5، فرشتے کی حقیقی آمد اور اصل شکل میں آمد۔ نمبر 6، بلا واسطہ وحی۔ نمبر 7، بلا واسطہ کلام۔ اور نمبر 8، بلا حجاب کلام۔ اسی طرح اگلا ٹاپک ہے کہ آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہوئے یہود و نصارہ کی اخلاقی اور روحانی خرابیوں پر تبصرہ۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقَلَّهُمْ السِّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور تو دیکھے گا بہتوں کو ان میں سے کہ دوڑتے ہیں گناہ پر اور ظلم اور حرام کھانے پر، بہت برے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ کی اخلاقی برائیاں۔ یہود و نصارہ کا بخل۔ قرآن حکیم کی آیت ہے، ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا۔ کیا ان کا کوئی حصہ سلطنت میں ہے؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو کسی کو ایک کھجور کے شگاف کے برابر بھی کچھ نہ دیں گے۔ اس آیت میں بطور انکار کے سوال ہوتا ہے کہ کیا وہ ملک کے کسی حصے کے مالک ہیں؟ یعنی نہیں ہیں۔ پھر ان کی بخیلی کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ کسی کو ذرا سا بھی نفع پہنچانے کے روادار نہ ہوتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں وارد ہے، یعنی اگر تم میرے رب کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے بالکل ہی روک لیتے۔ تو ظاہر ہے وہ کم نہیں ہو سکتے، لیکن تمہاری کنجوسی تمہیں ڈرا دیتی ہے۔ یہود و نصارہ کا حسد۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 54 میں، ترجمہ: کیا یہ لوگوں کا حسد کرتے ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں دیا؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو بڑی بھاری نبوت عطا فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ عرب میں سے ہیں اور بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، اسی لیے یہ جلتے ہیں۔ یہود و نصارہ کی عملی خرابیاں۔ نمبر 1، یہود و نصارہ کی عہد شکنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدے لیے تھے، جن کا ذکر مختلف آیات قرآنیہ میں ہے
کہ وہ اللہ کے احکام پر عامل اور وحی کے پابند رہیں گے، لیکن انہوں نے میثاق توڑ دیے اور رائے اور خواہش کے پیچھے بھاگ گئے۔ یہود و نصارہ کی روحانی خرابیاں۔ نمبر 1، شرک۔ قرآن حکیم میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ ترجمہ یعنی ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے سوا اپنا معبود اور قبلہ مقصود بنا لیا۔ ظاہر ہے یہ راستہ کفر و شرک کا ہے۔ حضرت عدی بن حاتم سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں پاس آیا اور میرے گلے میں سونے کی سلیب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بت کو گلے سے اتار پھینکو، اور پھر میں نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ سورہ کی یہ آیت تلاوت فرما رہے ہیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تو میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل کتاب تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ علماء اور مشائخ تمہارے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام نہیں کرتے اور تم ان کے اقوال کی پیروی نہیں کرتے؟ تو عدی نے عرض کیا کہ ایسا ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو ہے، یعنی یہی تو ان کی عبادت کا طریقہ ہے۔ نمبر 2، یہود و نصارہ کا نفاق۔ قرآن حکیم میں ہے کہ اہل کتاب کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قالوا آمنا وقد دخلوا بالکفر وهم قد خرجوا به واللہ اعلم بما كانوا یکتمون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61۔ ترجمہ جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور حالت یہ ہے کہ کافر ہی آئے تھے اور کافر ہی چلے گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ چھپائے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں یہود و نصارہ کے نفاق کا ذکر ہے، جو غیبانہ تو مذہب اسلام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں اور مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مخلص مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ازراہ نفاق اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، اور حالانکہ شروع سے آخر تک ایک منٹ کے لیے بھی انہیں اسلام سے تعلق نہیں ہوا۔ نمبر 3، گناہ کی طرف میلان اور حرام خوری۔ قرآن کریم کے اندر ان کی ایک اور برائی کا ذکر ہوتا ہے، وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَقْلِهِمُ السُّخْطَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ اس آیت میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اسم سے مراد لازمی اور عدوان سے مراد متعددی گناہ ہیں، یعنی ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ بہت شوق اور رغبت سے ہر قسم کے گناہوں کی طرف جھپٹتے ہیں، اور حرام خوری کا ان کا شیوا ٹھہر گیا ہے۔